डॉक्टर साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक अगले सवाल को वाज़ेह कीजिए कि बिलख़ुसूस हम अपनी आँखों से तवीज़ को इस ज़ाहिरी आँख से देख चुके हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि 786 जैसे अल्फ़ाज़, फिर हारून, कमान, फ़िरौन जैसे अल्फ़ाज़ भी लिखे आते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो तावीज़ात हैं हमारे यहाँ, जो सब कॉन्टिनेंट में लोग इसको गले में लटका कर या बाजू में पहन कर घूम रहे होते हैं, तो ये तो एक अलग नोयत की बात है। लेकिन अगर कुरान की किसी आयत को या कुरान की किसी सूरत को ही तवीज़ की शक्ल में लटका लिया जाए, तो क्या ये जायज़ होगा? और क्या तवीज़ सिर्फ़ कुरान की आयात ही हों, तो क्या फिर भी ये अब फ़ेल शिर्क कहलाएगा? देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कुरान मजीद का मकसद नज़ूल क्या था। क्या कुरान मजीद ने कहीं ये दावा किया है कि ये किसी तरह की बीमारियां दूर करने के लिए नाज़िल किया गया है? कुरान ने अगर दावा किया है तो ये है कि ये उन चीज़ों की के लिए शिफा है जो दिलों के अंदर है, यानी निफाक, कुफर, बद अखलाकी और गैर फितरी जितनी भी सोचें, रवैये, अमल हैं, कुरान उन चीज़ों के लिए शिफा बन के आया है। ये जो जिस्मानी बीमारियां हैं, जिस तरह शुगर है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी जरासीमी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, ग़िज़ाई बीमारियां हैं, यानी कुरान मजीद ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि ये इन चीज़ों की, इन इस तरह की बीमारियों की शफा के लिए नाज़िल हुआ है। ना कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम किसी सहाबी को दी थी, और ना कभी सहाबा कराम ने ये समझा था कि कुरान इस मकसद के नाज़िल हुआ है। कुरान खुद अपना मकसद नज़ूल जो है बार बार बयान करता है कि ये हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए हदायत बन के आया है। हुदल लिल मोमिनीन है, यानी कि मोमिनों के लिए हदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिल मोमिनीन है, यानी कि ये तो सरासर हदायत है लोगों के लिए, मोमिनों के लिए, मुत्तकीन के लिए, ये हदायत बन के आया है। और मुतालबा क्या करता है? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? क्या इनके दिलों के ऊपर ताले पड़ गए हैं? तो ये गौर व फिक्र जो है वो सरासर हदायत के पहलू से जो गौर व फिक्र की बात हो रही है, ये नहीं कि इसके अंदर से अहम तिब्बी या साइंस और टेक्नोलॉजी के मसाइल अखज़ करना शुरू कर दें। ठीक है। फिर कुरान खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कुरान इसलिए है वलियदब्बरू, ताकि लोग इसके ऊपर तदब्बर करें, वलियतज़क्करू, ताकि लोग इसके ऊपर तज़क्कर करें, नसीहत हासिल करें इससे। कुरान का तो सरासर पैगाम और मुतालबा ही ये है, मकसद नज़ूल ही ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार यही कहा, फ़ज़क्किर बिल कुरान, आप इसके ज़रिए लोगों को नसीहत कीजिए। तो ये मकसद कुरान का, कुरान इस मकसद के लिए नाज़िल हुआ है। जिस्मानी बीमारियाँ, जरासीमी बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ, ग़िज़ाई बीमारियाँ, या जितने भी फ़िज़िकल मसाइल हैं, इनके हल का कुरान ने ना कभी दावा किया है, ना अल्लाह ताला ने कहीं ये बयान किया है, ना कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी कि इन मकसद के लिए नाज़िल हुआ है, ना कभी इस मकसद के लिए आपने कभी इस्तेमाल किया है इसको कि ये फ़लाँ आयत जो है फ़लाँ बीमारी के लिए मुफीद है। अब जो लोग इसको उस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं जिस मकसद के लिए नाज़िल ही नहीं हुआ, हुँ। ये तो इसी तरह ही है जिस तरीके से आप बंदूक को आप जो है वो डंडे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप छुरी जो है जो काटने के लिए बनी है, आप उसको, जिस तरह आज लोग चल रहा है कि उसको जो किसी हामला या जच्चा और जो औरत जो है उसके सराहने रख देते हैं, ये बलाओं को भगाएगी, हालांकि वो चीज़ें काटने के लिए बनी है। कभी ताला जो है लोहे का जो है वो किसी के सराहने रख देते हैं कि इससे बलाएं भाग जाएंगी, यानी ताले का मकसद क्या है? बलाएं भगाने के लिए ताला बना था, छुरी इस मकसद के लिए बनी थी। तो ये तो आप इंसान की ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर शक करेंगे कि ये तो इन चीज़ों को उन मकासद के लिए यूज़ कर रहा है जिसके लिए बनी ही नहीं है। तो कुरान जो है उसका मकसद नुज़ूल हमें कौन बताएगा कि ये किस मकसद के लिए नाज़िल हुआ? जिसने नाज़िल किया वो बताएगा, या जिसके ऊपर नाज़िल हुआ वो बताएगा किस मकसद के लिए नाज़िल हुआ है। उसकी पूरी ज़िंदगी हमें बताया कि कुरान किस मकसद के लिए नाज़िल हुआ है। जब कुरान ने यह दावा नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से खाली है कि आपने कुरान को इन मकासद के लिए यूज़ नहीं किया, सहाबा कराम ने कभी इन मकासद के लिए यूज़ नहीं किया, और फिर आपकी तालीमात हमें ये बता रही हैं कि तभी एक हदीस में आता है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने किसी भी तरह का, ये नकरा का लफ्ज़ है, तमीमतन नकरा है, इसमें वुसअत ज़्यादा है। ये नहीं कि अत-तमीमा का बात नहीं आ रही कि अलिफ लाम साथ नहीं लगा हुआ कि ये ख़ास तवीज़ की बात हो रही है, जो गूंगे मूंगे मन के कड़े छले उनकी बात नहीं हो रही। तमीमतन, ये तमीमा की कोई भी शक्ल हो, कुरानी शक्ल हो
غیر قرآنی شکل ہو، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کانوا یکرہون التمائم کلھا، ہر طرح کے تمیمہ جو تھا اس سے وہ نفرت کرتے تھے، من القرآن وغیر القرآن، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ تو اس روایت کے لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآنی چیز اس مقصد کے جو نسخہ استعمال کیا جائے وہ بھی تمیمہ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی اس مقصد کے لیے اس سے نفرت تھی کہ قرآنی جو تعویذ ہے، تمیمہ جو ہے، وہ اس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کا اپنا اجتہاد تھا؟ یہ اجتہاد نہیں تھا ان کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سعودی عرب چلے جائیں، حرم کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ اسکرینوں کے اوپر اور فلیکسوں کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ من تعلیٰ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو لہذا قرآنی تعویذ بھی شرک ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا قرآن جو ہے اللہ ہے؟ قرآن اللہ تو نہیں نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کا یہ مقصد کبھی بیان ہی نہیں کیا گیا کہ اس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا ہے، اور آپ نے وہ ڈھونڈ لیا اور اس کو اپنے تجربے کے اوپر دینی مقدس چیز کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا، یہ اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن کے الفاظ کے اندر وہ تاثیر مان لی کہ یہ ان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بیماریاں دور کریں گی، یہ بلاؤں کو بھگائیں گی، یا کوئی ایسا کام کریں گی جو مافوق الفطرت قسم کی کام۔ بھئی یہ قرآن کا نہ دعویٰ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کرام کا اس کے اوپر ایسا کوئی عمل ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے اوپر اسی حدیث کا یہ اطلاع ہوگا کہ من تعلیٰ کا تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، چاہے وہ قرآنی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اب جو بندہ گونگے مونگے کڑے چھلے چھری چاقو کے اوپر، ٹوٹی ہوئی جتی کے اوپر، ہانڈی کے اوپر، سینگ کے اوپر، کھری کے اوپر جو اعتقاد رکھے ہوئے ہے کہ یہ بلاؤں کو بھگاتی ہے، یہ نقصان سے بچاتی ہے، اب اس نے وہ جو نسخہ لکھا ہوا ہے، جس طرح ابھی آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اس کے اعداد نکالے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 یہ حروف ابجد اس کے نکالے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک فراڈ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ یا ڈائریکٹ قرآن لکھتے ہیں۔ اب وہ جو پہننے والا نا، اس کو نہیں پتا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تو یہ پتا کہ مولوی صاحب نے دیا ہے، یہ پیر صاحب نے دیا ہے، شاہ صاحب نے دیا ہے، یا فلاں بابے نے دیا ہے۔ اس کو اس چیز سے غرض ہی نہیں یہ کیا ہے، اس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ جو میں نے چمڑے کے اندر ڈال کر یا پتل کے کسی ڈبی کے اندر ڈال کے گلے کے اندر پہنا ہوا ہے، یہ جو کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ ران کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ ڈولے کے ساتھ جو باندھا ہوا ہے، یہ مجھے شفا دے رہا ہے۔ اس کا وہ جو باندھی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر اعتقاد ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حامان و قارون لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ابلیس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا اس عدد سے کیا مراد ہے، اس کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ نظریہ اس چیز کے اوپر، اس کا توکل اس چیز کے اوپر ہے کہ جو اس نے باندھی ہوئی ہے۔ تو لہذا اس کا اللہ کے اوپر تو توکل نہیں ہے، اس کے اوپر توکل ہے جو باندھی ہوئی ہے۔ لہذا اس حدیث کے مطابق یہ چیز بھی شرک کے اندر ہے۔ بعض علماء کہہ دیتے ہیں یہ بدعت کے اندر آتی ہے۔ بھی بدعت کے اندر بھی آتی ہے تو بدعت کا معمولی چیز ہے، بدعت کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کیا اس سے اس فعل کی شناعت کم ہو جاتی ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے اندر ایک ایسی چیز دین بنا کے پیش کر رہے ہیں جو دین نہیں ہے، کہ معمولی چیز ہے کہ بدعت کرنے والے جو قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کا اظہار کر دیں گے۔ کیا بدعت کہنے سے اس کی شناعت کم ہو جائے گی؟ دین سازی کو معمولی چیز ہے، دین سازی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارباب من دون اللہ قرار دیا کہ یہ جو دین سازی کر رہے ہیں، بدعات گھڑ گھڑ کے دے رہے ہیں، دین کے اندر تغیر و تبدل کر رہے ہیں، یا اللہ کے مقابل آ کے ارباب من دون اللہ رب بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو لہذا اگر یہ بدعت بھی اگر کوئی کہتا ہے تو پھر بھی یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہاں بدعت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، اعداد لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی کھانے بنا کے اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ شفا دے گا، یہ بیماریاں دور کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی شرک ہی، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہہ دیا کہ یہ جس نے بھی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جماعت آتی ہے، 10 افراد کی جماعت آتی ہے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنا تھا ظاہر ہے۔ تو چونکہ اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ماضی کے پچھلے بھی شرک کفر گمراہیاں جو اس کو چھوڑے پھر اسلام کو قبول کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد سے بیعت لے لی،
ایک سے بیعت نہ لی، اس کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، ان سے بھی بیعت لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے گلے کے اندر تعویذ پہنا ہوا ہے. اب چونکہ وہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا اور بیعت بھی وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ان کو طویل کی غلطی لگ گئی یا جی وہ کہے جی نہیں میرا مقصد یہ. جیسے آپ نے فرمایا اس نے توڑ کے پھینک دیا، آپ نے اس سے بیعت لے لی. پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی تورات یا انجیل کا کوئی نسخہ تو نہیں لکھا ہوا، کوئی اسماء حسنہ تو نہیں لکھے ہوئے، کوئی دعائیہ لفظ تو نہیں اس کے اوپر کوئی عبارت لکھی ہوئی. نہیں، آپ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا. مطلقاً فرما دیا کہ جیسے نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، تو لہذا اس نے توڑ کے پھینک دیا. کوئی تو آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی نفرت تھی. آپ بیعت لینے کے بعد بھی اس کو بتا سکتے تھے، نہیں شرک کو پہلے دور کیا بعد میں بیعت لی اس سے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اعداد یا آیتیں یا اس کو ہم کس خانے میں رکھ سکتے ہیں.